بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ حبشہ حضرت اصحمۃ النجاشی کی قبر پر نور۔ حضرت امام سہیلی نے اپنی کتاب الروض الانف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لما مات النجاشی کننا نتحدث انہ لا یزال یری علی قبرہ نورا، کہ ہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر ہمیشہ ایک نور نظر آتا ہے، اور یہ وہ شرف و اعزاز عظیم ہے جو صرف شہدائے فی سبیل اللہ کا مقدر بنتا ہے۔ اب ہم حضرت نجاشی کے مزار مبارک کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ شاہ حبشہ حضرت اصحمۃ النجاشی کا مزار مبارک ایتھوپیا کے شمالی قصبے نجاش میں واقع ہے، جن کا نام عظیم بادشاہ کے نام سے منسوب ہے۔ ایک مصری روزنامہ المصریون میں شائع مضمون کے مطابق سالانہ ہزاروں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی زائرین خیر و برکت کے حصول اور علاج کے لیے ایتھوپیا کا رخ کرتے ہیں، اور ایتھوپیا اور حبشہ کی مقامی روایات کے مطابق بعض احباب کا یہ اعتقاد ہے کہ شاہ حبشہ کے مزار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ان کے ساتھ مدفون ہیں، ان کی زیارت ایسے ہے کہ جیسے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ۔ حضرت شاہ حبشہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ملک عادل لا یظلم عندہ احد، عادل بادشاہ جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ ہر سال 10 محرم سے 10 صفر یعنی پورا ایک مہینہ کثرت سے زائرین شاہ حبشہ اور صحابہ کرام کے مزارات مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ قصبہ یا گاؤں نجاش میں ایک کنواں بھی موجود ہے جس کو مسلمان مہاجرین نے کھودا تھا، اور 14 صدیاں سے زائد گزرنے کے باوجود اس بابرکت کنویں میں پانی جاری و ساری ہے، اور علاقہ کے لوگ اس متبرک کنویں کے پانی کو زمزم کے پانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاہ حبشہ کے مزار مبارک پر سب رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، جس پر آیت قرآنی الا ان اولیاء اللہ تحریر ہے۔ شاہ نجاشی کے مزار مبارک کے قریب ایک وسیع و عریض قبرستان ہے، جس میں 1400 کے قریب ائمہ، مشائخ، حفاظ اور صوفیاء کرام کی قبور مبارکہ ہیں۔ قصبہ نجاش میں سارا سال دینی و روحانی محافل منعقد ہوتی رہتی ہیں، جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ بیرونی دنیا سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ قصبہ نجاش جس میں حضرت نجاشی کا مزار مبارک ہے، اس کو ایک عظیم اسلامی خانقاہ کہا جاتا ہے، اور یہ وکرو سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سطح مرتفع پر واقع ہے، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ایک شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ قصبہ نجاش اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا کہ خود اسلام، مگر یہ ایتھوپیا کی بہترین گمنام جگہ ہے جہاں اسلام پر عمل کیا جاتا رہا۔ قصبہ نجاش میں مسجد نجاشی بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ ایتھوپیا میں اسلام۔ یہ افریقہ کی پہلی مسجد ہے اور مقدس ترین اسلامی مقامات میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کا پہلا وفد مہاجرین کے طور پر ایتھوپیا کے ایک چھوٹے سے قصبے نجاش میں رہائش پذیر رہا۔ علاقہ نجاش نہ صرف دنیا کے پہلے مسلم بادشاہ کی آرامگاہ ہے، بلکہ یہ وہ بابرکت جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اولین مسلمانوں کی دارالہجرت کے لیے منتخب کیا۔ ایتھوپیا کے مسلمانوں کی جانب سے اس جگہ کو مکہ ثانی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہمراہ مدفونین مہاجرین، صحابہ کرام
وصحابیات مبارکہ کی قبور پر تا قیامت اپنے انوار و برکات کو بارش کی صورت میں نازل فرماتا رہے، اور ان کے قریب میں جتنے بھی مسلمین مسلمات مدفون ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما کر ان کو اپنے قرب میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ایسے غیبی انتظامات فرما دے کہ اس بابرکت مقام پر حاضری اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اعلیٰ جانثار فداکار دوست تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجہ کی محبت و الفت تھی، اور ہماری ان کی بارگاہوں میں حاضری سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا ہمارا آخری ویڈیو اس موضوع پر کلپ ہوگا، اور اس میں ہم شاہ حبشہ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام عقیدت پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔